دیکھیے چراغ ہے، چراغ کے بازو جو آدمی ہے اس کو ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہے. اب ہم وہ چراغ سے 20 میل دور ہے تو وہ روشنی ہم کو بھی ویسی دکھیں گی، تو لازماً ہم کو وہ پہلے والوں کی اتباع ضروری ہوگی جو روشنی سے قریب تھے. ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہم اتنے دور ہو گئے کہ وہ روشنی وہاں تک نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے وہ جو روشنی سے استفادہ ڈائریکٹ کرنے والے ہیں ان کی اتباع ہم کو ضروری ہے. حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم تو ڈائریکٹ استفادہ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو بات سامنے تھی حضور سے پوچھ لیا، حضور نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. اب جو چراغ نبوت سے جو لوگ دور ہو گئے وہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، سمجھے. اور ہر چیز جو ہے باضابطگی بعد میں آئی، جسے فقہ کا علم ہے وہ بعد میں تدوین ہوا، بعد میں اس میں باضابطگی. حدیث کا علم ہے، بعد میں حدیثیں ایک جگہ کر دی گئی، اس کے اصول بنے، ضابطے بنے، وہ روایت کرنے والوں کو جانچا گیا کہ کون جھوٹا تھا کون سچا تھا، کس کی بات ماننا کس کی بات نہیں ماننا. حدیث کی قسمیں ہو گئی، حدیث صحیح، حدیث ضعیف. دیکھیں کوئی ماننے والا بیچ میں جھوٹا ہے راوی، حدیث اس کی ضعیف. تو یہ سب چیزیں جاننا، حدیث ضعیف، حدیث صحیح. حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ اب ہم کو بخاری کو ماننا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ اب آپ بولیں گے حضرت عمر بخاری کو مانتے تھے کیا؟ بولے تو ناسمجھی کی بات ہے. آپ جو ہے وہ مسلم شریف کو کیوں مان رہے ہیں؟ امام مسلم کو کیوں مان رہے ہیں؟ آپ تو حضور کو مانیے. ہے ارے بابا، امام مسلم کو ہم اسی لیے مان رہے ہیں کہ انہیں حضور تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع نہیں ہے، بلکہ حدیث ہی کی اتباع مقصود ہے. اور انہوں نے حدیث کی جو چھان بین کی، اس میں جو انہوں نے مسلک بنایا، جو فکر کی، جو تدوین، ہر علم کی باضابطگی بعد میں ہوئی. اب دیکھیے پہلے کیا تھا، ایک ہی ڈاکٹر آنکھوں کو بھی دیکھتا تھا، ناک کان حلق کو بھی دیکھتا تھا، پیٹ کو بھی دیکھتا تھا. اب آج جائیے آپ آنکھ والے کو شکایت کیجئے کہ ناک میں یہ ہے، بازو چھے، حالانکہ انہیں بولتا میرا کام نہیں ہے، you go to ENT specialist، میرا کام نہیں ہے. ارے آپ ڈاکٹر ہیں نا صاحب؟ ہاں صاحب میں ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ میرا کام نہیں. ہر فن ایک باضابطگی اس میں آ گئی. تو اب آپ جو ہے ایسی بات کریں گے تو کیسے؟ یہ تو بالکل بچے کی بات ہوگی، بچپنے کی بات ہوگی. اور حضرت امام اعظم نے تو فرمایا اگر صحیح حدیث کہیں مل جائے تو میرے قول کو پھینک دیا جائے. انہوں نے تو اتنی صاف بات کہی، صحیح حدیث صح الحدیث فہو مذہبی. حدیث صحیح مل گئی. اچھا حدیث بعد میں جمع ہو گئی، صحابہ مختلف جگہ پھیل گئے، بعض جگہ تو صحابہ میں جھگڑے ہو گئے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضور کے ابتدائی زمانے میں بحرین سے ایک وقت حضور کی خدمت میں آیا، تو اس زمانے میں حضور آمین زور سے بولتے تھے کیونکہ سکھانا مقصود تھا. اس کے بعد آخری زمانے میں وہی بحرین سے دوسرا وفد گیا تو حضور نے آمین زور سے بولنا چھوڑ دیا، آہستہ بولنے لگ گئے. یہ وفد وہاں گیا اور دونوں کی مسجد بنی تو یہ آمین زور سے بول رہے ہیں، وہ آہستہ بول رہے ہیں. انہوں نے بولا یہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ بولے ہم تو آپ کی بات سننے والے نہیں، ہمارے کانوں نے
حضور کی بات کو سنا ہے، ہم آپ کی وجہ سے بدلنے والے نہیں. ہم نے خود سنا ہے، حضور زور سے آمین بولتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے بھی سنا ہے، حضرت ابو بکر کو سنا، حضرت عمر کو سنا، آمین زور سے نہیں بولتے تھے. جب تعلیم ختم ہو گئی تو حضور نے وہ اسلام بتدریج، پہلا زمانہ ایسا تھا شراب پیو مگر پی کے نماز مت پڑھو. اب جو اس دور کو دیکھی وہ چلے گئے، بعد میں وہ حرام ہو گیا. بتدریج مزاج بنا، سائیکولوجیکل گریجولی اس کو حرام قرار دیا گیا. اس میں نماز کا بھی معاملہ اسی تھا. پہلے نماز میں ہاتھ پیر ہلانا، بات چیت کرنے کی اجازت تھی. اب آپ اس کو لے کے وہ حدیث کو لے کے بولیں گے، بعد میں وہ منع کر دیا گیا. باب اس کو لے ایک مستقل فن بن گیا ہے فقہ. یہ سب چیزیں دیکھی گئی اس میں. حضور کا پہلا عمل کیا تھا، باپ کا عمل کیا تھا، راوی کو نظرات ہے، کدھر ہے، کیا ہے، فن ہو گیا مستقل کو. اب میں جا کے جو ہے ڈاکٹر کو بولوں گا کہ جناب آپ نے یہاں یہ صفوف وہ عرض 43 یہاں کیوں لکھا آپ نے؟ انہوں نے بولے کہ ارے بھائی آپ کو دوا کھانا ہے کھائیے. وہ برا فن آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا. فن آپ کو سمجھانا ہے. آپ داخلہ لینا تھا، ایڈمیشن لینا تھا، آپ کی جاگیر ہے کیا؟ جاگیر بولے مولویوں کی جاگیر، مولویوں کی جاگیر نہیں ہے بابا، آپ کی بھی جاگیر تھی. اگر آپ اس میں داخلہ لے کے پڑھتے تو آپ کو سب معلوم ہو جاتا تھا. اب وقت ایک ہی لمحے میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانا کہ یہ ٹیٹرا سائیکلین کیا ہے، ٹیرامائسین کیا ہے، اور اس میں کیا فارمولا ہے، اس سے کیا نقصان ہے، کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو اس لیے پبلک کے لیے یہ بہتر ہے کہ جو اپنے مقامی طور پر ہدایت یافتہ علماء ہیں ان کو پکڑے چل. یہ سلفی بولے گا اہل حدیث کو بولے گا 500-600 سال سے. یہ لوگ جو محمدی پوری کتاب میں وہی ہے دھوتی کے جو بولا جو بھی سلفی کے معنی، سلفی کے معنی آبا و اجداد کے. سلفی بولے تو اپنے آبا اسلاف کے اتباع کرنے والے بول رہے ہیں. ہم بھی سلفی چھے، سلفی کیوں نہ، ہم بھی اسلاف کی اتباع میں چھے. اہل حدیث بول رہے ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں. اہل حدیث انہوں نے چھے کیا، مگر اہل حدیث کافر نہیں ہوتے. بعض لوگ زیادتی یہ کر کے اہل حدیث جو لوگ ہیں وہ بھی مومن ہیں، وہ بھی ہدایت پر ہی چھے، جو کہ حدیث کو دیکھ رہے ہیں، حدیث پہ ہی اس میں بھی ان کی نیت بھی نیک ہے. اس لیے بانی جامع نظامیہ نے جو صاف لکھ دیا کہ بھائی اہل حدیث مومن ہے، مگر اب جو موجودہ نئی نسل ہے وہ جھگڑے چھیڑنے کے لیے، اپنے امامت باقی رکھنے کے لیے کافر ہے. سنی کی ڈیفینیشن نہیں دی جا رہی. اہل سنت الجماعت کہتے کس کو ہیں؟ کیا صرف خاص مدرسے کے خاص مکتب کے لوگ ہیں یا اس میں تمام فقہ کے لوگ اہل حدیث کے؟ سنی بولے تو نان شیعہ ایگزیکٹلی. لیکن ابھی جو چھوٹے چھوٹے جو دریچے بنائے گئے ہیں کہ ابھی فلاں آپ کا تعلق ول جماعت کے کہاں سے آیا پوچھ رہے ہو؟ سنت کے ساتھ ول جماعت کا پوچھ رہے ہیں. دیکھیے سنی بولے تو نان شیعہ، اہل حدیث، جماعت تبلیغ، جماعت اسلامی، جماعت بریلوی، دیوبندی، یہ سب کلے سنی ہے. مطلب شیعہ نہیں ہے. سنی بولے تو نان شیعہ